بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف جس طرح مردوں کے لیے مسنون ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اعتکاف فرمایا ہے تو ازواج مطہرات کو بھی حکم دیا اور انہوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اعتکاف کیا ہے۔ اس لیے اعتکاف کو دونوں یعنی خواتین اور مرد حضرات دونوں کے لیے مسنون سمجھنا ضروری ہے۔ اعتکاف کی صحت کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 روزے سے اعتکاف کی نیت کرنا، نمبر 3 اعتکاف کی نیت کرنا، نمبر 4 مرد کو غسل جنابت سے پاک ہونا اور عورت کو حیض اور نفاس سے پاک ہونا، نمبر 5 روزے سے ہونا اور نمبر 6 اعتکاف کی نیت کرنا۔ یہ 6 باتیں اعتکاف کی صحت کے لیے اور اس کے ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اعتکاف خراب ہو جاتا ہے۔ عورت جو گھر میں اپنے لیے مخصوص جگہ بنا دے جو مسجد کے حکم ہو جائے گی، اس سے نکلنا بلا ضرورت اور مردوں کا مسجد سے بلا ضرورت 1 منٹ کے لیے نکلنا یہ اعتکاف کو فاسد کر دیتا ہے۔ کسی صورت مسجد سے یا اپنے مصلی سے نکلنا نہیں ہے، بلکہ صرف 2 بنیادوں پر انسان اپنی مسجد سے یا مصلی سے نکل سکتا ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک حاجت طبعی اور دوسری حاجت شرعی۔ حاجت طبعی جیسے کہ پیشاب ہے، پخانہ ہے، بیت الخلاء کی حاجت ہے، اور اسی طریقے سے وضو ہے اور غسل فرض ہے، یہ حاجات طبعیات میں سے ہیں۔ اور حاجت شرعی جیسے آپ جس مسجد میں آپ نے اعتکاف کیا ہوا ہے اس مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تو آپ جمعے کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی اور مسجد سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور غسل فرض کے علاوہ ٹھنڈک کے حصول کے لیے یا نظافت کے حصول کے لیے، صفائی کے حصول کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں جانا، مسجد سے نکلنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے اعتکاف میں خرابی اور کراہت لازم آئے گی۔ اس لیے صرف اور صرف غسل فرض کی اجازت ہے، وہ بھی جتنا جلدی ممکن ہو، جس قدر قریب مسجد کے غسل خانے یا بیت الخلاء ہوں آپ وہاں جا کر اپنی ضرورت کو پورا کریں گے۔ اور خواتین اگر اعتکاف گھروں میں کرتی ہیں تو اس کے لیے پھر ہم دوسرے اس میں آ کر اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔